یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ محرم کا لفظ حرمت سے نکلا ہے، اس کا معنی عظمت و احترام کے ہیں، اس لیے یہ مہینہ عظمت والا احترام والا مہینہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ مہینہ اپنے اندر ڈھیر ساری رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے بھی اس مہینے کی حرمت و تقدس کو برقرار رکھا۔ قرآن مجید نے بھی اس مہینے کا شمار 4 حرمت والے مہینوں میں سے کیا ہے، اور اس مہینے میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب ممنوع ہے۔ دوستو، اسلام میں سن ہجری کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی مناسبت سے شروع ہوتا ہے۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کے مشورے سے، خصوصاً اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کے مشورے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے واقعے ہجرت کو اسلامی سال کا ابتدا قرار دیا۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں۔ یہ مہینہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 70 پر 2 جانثار ساتھیوں کی یاد دلاتا ہے۔ گویا آج کربلا کا واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک درس حقیقی ہے۔ ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت سفر کے مہینے میں بھی کر سکتا تھا، ربیع الاول کے مہینے میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے امت کی جھولی میں محرم کو ڈالی اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اسی محرم میں اماں ابا کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں۔ اسی محرم کے مہینے میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹکی۔ اسی محرم کے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کیے، فرعون ڈوب گیا۔ اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اسی مہینے میں ان تمام پر چھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی اور پورے خاندان کی شہادت۔ آج کربلا کا واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک درس حقیقی ہے۔ کربلا کا واقعہ تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ حقدار کی جنگ تھی۔ 2 شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، 2 نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، یزید ظلم کا استعارہ تھا اور حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا تھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے پیکر تھے۔ یزید اپنے بددینی اور بری فطرت، اپنی طبعی ناہموار کی وجہ سے دنیا پر ذلت اور رسوائی کی ظلم جبر زیادتی کی علامت بنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی صداقت کی شان بنے۔ یزید بہادر کی بیٹی میسون کا ناپاک بیٹا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسوں کے جھرمٹ میں پلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑتا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اس کربلا کے واقعے کی حقیقت کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کربلا کے واقعے میں صبر استقامت کی داستان موجود ہے جو ہمیشہ یاد رکھے جانے والی چیز ہے۔
10 محرم الحرام میں ایک داستان ہی نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے، یہ قربانی کی لازوال مثال ہے۔ لوگ شہید ہو کر عزت پاتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو عزت عطا کی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو عزت عطا کی ہے۔ لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پر سجاتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہو کر شہادت کے سر پر عزت کا تاج سجا دیے۔ لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیے۔ لوگ اللہ کے نام پر لٹ کر مٹ کر پٹ کر کامیابی کے منازل کو طے کرتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹ کر پٹ کر اپنے آپ کو فنا کر کے کامیابی کو عزت کا مفہوم پہنا دیا، عزت کا لباس پہنا دیا۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی آنے والا ہفتہ جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ مکے میں بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن کسی کو حکم نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینے کو ہجرت کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے یہودی بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے وجہ پوچھی کہ تم کیوں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم سے اسی دن نجات دی تھی، فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبا دیا اسی دن، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم بھی کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھو، جب تک رمضان کے مہینے کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، چاہے یہ روزہ فرض ہو یا واجب ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی اس اطراف میں جہاں انصار رہتے تھے، ایک صحابی کو وہاں جا کر اعلان کرنے کو کہا کہ جو ابھی تک کچھ نہیں کھائے ہیں وہ اب 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، اگر کوئی کھا لیے ہوں تو روزے داروں کی طرح اس دن کو گزاریں۔ آپ خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت آئی تو اس فرضیت منسوخ ہو گئی، اب محرم کا روزہ نفلی ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ رمضان کے روزوں کے بعد عاشورہ کا روزہ کا اہتمام کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس عاشورہ کے روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے ہم بھی 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیت تو وہی ہے، نیت کرتا ہوں میں محرم کے روزے کی یا عاشورہ کے روزے کی۔ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اس محرم کی 10ویں تاریخ کو لے کر کیا کیا کر رہا ہے، تھوڑا اس پر توجہ دینے کی ضرورت۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ لاپرواہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ حساس سینسیٹیو ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے بہت عبادت کرتے ہیں، دل و جان سے اللہ و رسول کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دل کھول کر خرافات کرتے ہیں، بدعات کے کاموں کو کرتے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے عزیزو، ایک ہے تعزیہ، ایک ہے ڈھول۔ اس کی ایجاد کافروں سے ہوئی ہے، روافض نے اس کا ایجاد کیا، اس کو شیعہ جماعت نے اختیار کیا ہے۔ ایک بادشاہ کی طاقت سے ان کو قوت ملتی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مسلم کافروں کا جو شیوا تھا وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے زندگی میں آ گئی۔ اب مسلمان اپنے ہاتھوں سے، جیسا کہ ایک مشرک کافر اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بناتا ہے،
بنا بنا کر اس کو پوجتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، ویسا ہی آج مسلمان بھی محرم کی 10ویں تاریخ آتی ہے تو اس حرکت کو کرنے لگتا ہے۔ مسلمان ہو کر، ایمان والا ہو کر ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود آج ہمارے گھروں میں ڈھول کا تماشا ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہا ہے کہ نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دو، گناہ کے کاموں میں ساتھ بھی نہ دو اور اس میں شرکت بھی نہ کرو۔ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، فتاوی رشیدیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ کہا تعزیہ کا بنانا اور اس کا استعمال کرنا یہ اسلام میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے ڈھول سے پرہیز کرے کیونکہ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ کبھی بھی نہیں ہے۔ آج ہم اس کام سے منع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آج آپ ہم کو منع کرتے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے نانا، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان والے سب اس کام کو کر کے گئے ہیں، ہم اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ ایک بات یاد رکھو، کتاب النوازل فتاوی کی کتاب ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 490 پر 2 میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے تعزیہ بنانا جہالت کی علامت ہے، تعزیہ کو لے جانا حرام ہے، تعزیہ بنانے والے کے لیے چندہ دینا بھی گناہ ہے، جیسا ڈول بجانا حرام ہے اسی طرح ڈول بنانے لگانے والے میں جس کا پیسہ لگے گا سب کو اس کے برابر گناہ ملے گا۔ اللہ معاف کرے آج ہمارا ملک کس پوزیشن میں جا رہا ہے آپ سب اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں، حالات سب پر آ رہے ہیں، آئیں گے بھی، لیکن اس کے لیے 2 کام کرنا، پہلا کام صبر کرنا ہے، دوسرا کام نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست کریں گے، حالات کو موافق کر دیں گے اور ہمارے ضرورتوں کو مکمل کریں گے۔